قاری सीरत احمد علی کا बहुत ही پورا بیان प्यारी سنیے۔ اور اپنے گھر والوں کی پیاری، پورا مجمع بولے گا وہ لڑکی کا نام یا وہ خاتون کا نام یا وہ بچی کا نام جو 18-20 سال کی عمر کو پہنچی ہے، ان کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت قیس۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، بولو نام کیا؟ لیکن وہ فاطمہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نہیں، فاطمہ بنت قیس، یعنی ان کے ابا کا نام قیس اور بچی کا نام۔ اچھا سچ بتانا، 18-20 سال کی ہماری لڑکی ہوئے تو ہمارے گھر میں فکر شروع ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی کہ بچی کی شادی کرنا ہے، کون اس کا شوہر ہوگا؟ بلکہ کتنی مرتبہ میاں بیوی روتے ہیں، بچی کے کمرے میں جاتے پھر آ کر کہتے یہ بچی چلی جائے گی، اس کا شوہر کیسا ہوگا، اس کا ساس کیسی ہوگی، دیورانی کیسی ہوگی، جیٹھانی کیسی ہوگی، بہت روتے ہیں۔ کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، یہاں بہت سے بیٹی کے باپ بیٹھے ہوں گے، وہ ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کل سسرال جائے گی تو کیا ہوگا۔ تو ان کے گھر میں بھی بیٹی 18-20 سال کی ہو گئی، نام بولو، مدینہ پاک کا واقعہ ہے، نام بولو، فاطمہ بنت قیس۔ اچانک ایک دن کیا ہوا معلوم؟ گھر میں 2 رشتے آ گئے۔ ایک ہی دن میں کتنے رشتے آئے؟ 2۔ ایک رشتہ آیا حضرت اسامہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا رشتہ آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف، بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے رشتے آئے؟ 2۔ اچھا یہ سننا، اب 2 رشتے آئے، گھر والے سب جمع ہو گئے۔ اس وقت اس زمانے میں لڑکی بہت شرم والی ہوتی، حیا والی ہوتی، اس کو کوئی پوچھنے نہیں جاتا۔ ماں باپ اور خالہ اور خالو اور اس کے بعد میں پھپھا اور پھپھی اور سب جمع ہو گئے، آپس میں میٹنگ ہوئی کہ آج صبح میں 2 رشتے آئے، ایک حضرت اسامہ کا آیا اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا آیا، سب مل کے مشورہ کرو کہ کس سے شادی کرنا، کیونکہ بیٹی کی عمر ہو گئی ہے۔ سب نے مل کے مشورہ کیا اسامہ کو چھوڑ دو، بولو اسامہ کو، کیونکہ وہ غریب ہے، دوسری بات کہ کوئی لمبا چوڑا ان کا گھر نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا کاروبار بھی نہیں ہے۔ سب ساری فیملی والوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک شان ہے، ان کے پاس غلام ہے، ان کے پاس باندیاں ہیں، ان کے پاس پراپرٹی ہے، ان کے پاس کاروبار ہے، ان کے پاس، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف وہ 10 صحابہ میں ہے جن کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ میں نام کس کا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پورے گھر والوں نے مشورہ کر لیا، پورا نندا سر مولا مشورہ ہو گیا، اسامہ نہیں، عبد الرحمن ابن عوف۔ لیکن کسی نے کہا ذرا ایک مرتبہ بیٹی کو تو پوچھ لو، اس کو تو پتا چلے۔ تو گھر کا کوئی بڑا آیا اور آ کر کہنے لگا بیٹی فاطمہ 2 رشتے آئے ہیں، کب سے ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھے تھے، ایک اسامہ کا آیا ہے اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا آیا ہے، بیٹی کہاں کرنا ہے، تم کو شادی کہاں کرنا ہے؟ بیٹی نے کہا مطلب شادی تو جو پوچھنے آئے تو انہوں نے کہا اسامہ نہیں، تو کہا عبد الرحمن ابن عوف، فاطمہ نے کہا نہیں، تو کہا بیٹی عمر ہو گئی ہے، تم کو شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کہا شادی تو کرنا ہے۔ تو کہا 2 رشتے آئے، کوئی ایک تو ہاں بولو۔ کہا میں کیسے ہاں بولوں، مرضی میری نہیں چلتی ہے، جاؤ مصطفیٰ کے پاس جاؤ، میرے مصطفیٰ جو نام دیں گے فاطمہ اس کے لیے تیار ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ کیا وہاں پر سادگی تھی، ہاں کیا شریعت کی محبت تھی کہ اللہ کے رسول ہے نا مدینے میں، ان کو جا کر پوچھو، وہ جس کا نام دیں گے فاطمہ اس کے لیے بولو کیا ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی۔ تو گھر کے سب لوگ بڑے بڑے جتنے وڈیل تھے نا، آگیوان، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب گئے، جا کر کہا کہ وہ فاطمہ ہماری بیٹی ہے اور وہ 2 رشتے آئے ہیں، اسامہ اور بولو کون۔ تو گھر والوں نے سب سمجھایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بولو نہیں بولو نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے گردن جھکا دی، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی جب جواب دیتے تھے زبان آپ کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ کبھی ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولے نہیں، زبان نبی کی، کلام اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جب بھی بولے اپنی مرضی سے نہیں، زبان نبی کی، کلام۔ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اور کہا جاؤ فاطمہ کو کہہ دو اسامہ سے نکاح کرنا ہے، اسامہ سے۔ اب گھر والے سب پریشان کہ ہم تو کیا سوچ کر آئے تھے، ارے بولو کیا سوچ کر آئے تھے؟ اور عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، جنتی ہے،
یہ اسامہ کا نام. تو گھر والے لیکن کچھ بولے نہیں. راستے میں گھر والے مشورہ کر رہے کہ جا کے بیٹی کو ہی سمجھا دے کہ ٹھیک ہے ہمارے نبی نے فرمایا اسامہ، لیکن ہم کو تو اپنا فیوچر دیکھنا ہے، اپنا مستقبل دیکھنا ہے. ہم جا کے بیٹی کو سمجھائیں گے. اب سارے گھر والے آ گئے اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ دیکھو ہم بالکل سچی بات کرتے ہیں. ہم گئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ کا نکاح اسامہ کے ساتھ کراؤ، لیکن ہم گھر والے نے ہم تیرے سے محبت کرتے، ہم کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف برابر ہے. میرے پیاروں، کاش ایسی بیٹی اور ایسی ماں بہنیں ہمارے گھر میں ہوتی. کیا جواب دیا معلوم بیٹی نے؟ اب دو ہی راستے ہیں، یا اسامہ یا جہنم. بولو یا اسامہ. تو گھر والوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت اچھے، ان کی بات میں نہیں کر رہی ہوں. اس وقت دو راستے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے کن کا نام لیا؟ اسامہ. اور اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو جہنم. اور بیٹی، یہ 18-20 سال کی بیٹی اپنے گھر والوں کو کہتی ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم آئے، پورا مجمع بولے گا اللہ رسول کا حکم آئے. قرآن میں لکھا ہے اللہ رسول کا حکم آئے، اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے، جنتی. اور پھر اس بیٹی نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے اللہ رسول کا حکم آ گیا، اللہ رسول کا حکم پیچھے اور اپنی مرضی آگے. اللہ نے فرمایا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور آپ سب مجھے پڑھ کر بتاؤ کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 22. بولو پارہ نمبر 22 پارے میں اللہ نے ایک دم ڈنکے کی چوٹ پر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ نے صاف اعلان کر دیا کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی. اب سننا، اللہ رسول کا حکم آ گیا. اب دو ہی راستے، اللہ رسول کا حکم آ گیا. اگر اللہ رسول کے حکم کو آگے کر دیا ہم پیچھے ہو گئے، جنتی بن گئے. اگر اللہ رسول کے حکم کو پیچھے کر دیا ہم آگے ہو گئے، جہنمی بن گئے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اب دو ہی راستے، یا اسامہ یا جہنم. نبی کی زبان مبارک سے کیا نکلا ہے؟ اسامہ. چلو اسامہ. اور اگر نہیں مانتے ہیں اور دوسری طرف جاتے تو جہنم. گھر والے سمجھ گئے، کہا بیٹی تو نے آنکھیں کھول دی ہے، چلو ہمارے نبی کو خبر تو کرے. دیکھو نکاح جب خبر کی نا، ہمارے نبی نے فرمایا بلا لو اسامہ کو بلا لو اور تھوڑی دیر انتظار کرو، میں خود آ رہا ہوں. آج یہ نکاح مصطفیٰ خود پڑھانے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہمارے یہاں نکاح ایسے ہو جاتے ہیں، اتنا سیدھا سادہ نکاح. اور پیارے نبی کا حکم آگے، ہماری مرضی پیچھے. یہاں سب کو دیکھو، میں بھی اس میں، سب کے سب اللہ کی قسم اپنی مرضی. ابھی کیا کہے گا؟ میں ایسا سمجھتا ہوں. تو کون آیا جو سمجھنے لگا؟ ہمارے یہاں شادی میں ڈانس، گانا، منڈپ، اور اس کے بعد میں وہ دولہے کا جوتا چھپانا، پھر اس کی ناک کو کھینچنا، اور معلوم نہیں کیا رسم و رواج. اور کون کر رہا ہے؟ میرے جیسا ایک بیان کرنے والا. کون کر رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ لگا ہوا، خانقاہوں میں جانے والا. اس کو پوچھو کہ تو یہ سیکھ کر آیا؟ کہتا ہوں کیا کروں، وہ بیوی مانتی نہیں ہے. یا کبھی کیا کہے گا معلوم؟ یہ سماج سوسائٹی میں مولانا کچھ تو کرنا پڑتا ہے، ورنہ ناک کٹ جاتی. تو اتنی بڑی ناک کائے کو رکھا؟ اور اچھا بیوی نے کہا یا میری بیٹی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف بیوی اور بیٹی اور ایک طرف اللہ رسول. تو نے اللہ رسول کو پیچھے کر دیا اور بیٹی کے قانون کو آگے کر دیا. کیا جہنمی نہیں بن گیا؟ میرے پیاروں، ہر چیز میں دیکھو، یہ موبائل والا معاملہ کا، یہ ہمارے نماز چھوڑنے کا معاملہ، یہ ہمارا بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکے کا معاملہ. آج کیا گٹکا چلا ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رسول کا حکم ہے. بھائی اب میرے کو نندا سن کے بارے میں میر صاحب نہیں معلوم، کیا نام مولانا آپ کا؟ حضرت مولانا آصف صاحب، میرے کو نہیں معلوم، لیکن گٹکا، بیڑی، سگریٹ، ویمل، اور اس کو کھانے کو فخر سمجھتا ہے. اور باقاعدہ دیوار پہ لکھا ہوگا تھوکنا منع ہے، تو وہاں جا کے تھوکے گا. تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ بلکہ تھوکنا منع ہے نا، تو اس کو منع کو کاٹ دیتا ہے.
थूकना है फिर थूकता है। वो कितनी औरतें भी खाती है रीमन, हाँ। और हमारा जवान तो क्या करेगा मालूम है, हमारा नंदासन का जवान, वो बाइक पर बैठता है, बाइक पर। एक तो कम बखत बाइक बनाने वाले ने बाइक ऐसी बने कि पीछे वाला कहाँ बैठता है वो तो समझ में नहीं आता, यूं जाती है बाइक। लेकिन ये हमारा जवान बाइक पर बैठेगा और बिल्कुल भरे बाजार में जहाँ चारों तरफ दुकानें लगी होगी, मार्केट लगी होगी ना, वहां जाकर जोर से ब्रेक मारेगा। चलो ब्रेक मारा, हाँ, और उसकी शक्ल देखो तो ऐसी अजीबो गरीब लगती है, क्योंकि मालूम है ये तरफ के बाल है ना उसके है ही नहीं, इस तरफ बाल नहीं। अच्छा इधर देखो तो इधर भी बाल नहीं, पीछे से देखो तो भी टकला है, यहां से देखो तो गरीब लगता है, वहां से देखो तो यतीम लगता है, पीछे से देखो तो ज़कात के पैसे रखने का मन होता है। और फिर क्या करेगा मालूम, जोर से ब्रेक मारेगा और ऐसे बाल मालूम नहीं कैसे बना था, कितने पैसे दिखा तो यूं ऐसे खड़े खड़े बाल, और फिर यूं करेगा, वहां ब्रेक मार के यूं करेगा। बोलो करता कि नहीं करता ऐसा भाई, बोलो करता। और फिर क्या करेगा मालूम, जेब से वो निकालेगा, क्या यूं खोलेगा सबके सामने, आ करके पिएगा। हाँ, एक तो ऐसा कार्टून दिखता है भाई। अल्लाह ने जो जगह पे बाल रखे हैं वो जीनत है, वो खूबसूरती है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी एक ही मर्तबा हलक किया, बाकी हमारे नबी ने कभी वफरा, कभी लिम्मा, कभी जुम्मा। कहा मैं तो कभी कभी देखता हूँ ना ऐसे कार्टून को जो तीनों तरफ से बाल नहीं, यूं यूं बाल करके फिर यूं, तो मैं सोचता हूँ कोई लड़की भी देखती होगी तो बोलेंगे कार्टून तेरे से कौन शादी करेगा जाके। अब यो क्या गुटका आयो आ करके, लेकिन उसको भी मालूम है कि नुकसान है भाई, मालूम है कि नहीं मालूम है, इसमें जबड़ा खराब होता है, कैंसर होता है, ऑपरेशन होता है, यहाँ से हड्डी निकाली जाती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, कहीं और से हड्डी को लाके यहाँ फिट किया जाता है, फिर कीमो दिया जाता है, बहुत बहुत डेंजर मामला है। लेकिन मेरे प्यारों सुधरने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मुंह छोटा होता है ना, हमारी माँ बहने भी मुंह छोटा हो जाएगा ना, फिर क्या करेगा मालूम, आ खाने का तो नहीं, क्योंकि मुंह खुलता ही नहीं है, फिर यूं हाथ में यूं एक हाथ से दरवाजा खोलेंगे और दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत क्या, फिर इतना मुंह छोटा हो जाता है, इतना बोल भी नहीं सकता। गवर्नमेंट बोलती नहीं अभी के मास्क पहनो, वो कोरोना में मास्क पहने थे, अभी गवर्नमेंट बोलती नहीं है, लेकिन ये मास्क पहनकर घूमता। और मेरे पास तो तावीज के रूम पे बहुत आते 30 साल से बैठा हूँ। क्या करते मालूम, आगा कारी साहब डॉक्टर बोला कैंसर हो गया और मैं 28 साल का हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, डॉक्टर बोला 2 महीने में मर जाएगा, मौलाना कोई तावीज दे देना। मैंने कहा कम बखत जब ठोसता था तब तेरे को याद नहीं आया तावीज। और एक ने तो मेरे को फतवा पूछा, यहाँ मुफ्ती साहब माफी चाहता हूँ, मैं फतवे नहीं देता, मैं सबको बोलता हूँ भाई किसी लोकल मुफ्ती से फतवा पूछ ले। लेकिन एक ने मेरे को क्या फतवा पूछा मालूम, मौलाना मेरा भाई 32 साल का था, वो गुटके बहुत खाता था, ऑपरेशन भी करवाया लेकिन मर गया, तो मौलाना मैं ये लिख दूं कि वो शहीद हो गया। मैंने कहा किसी मुफ्ती के पास मत जाना, मैं ही फतवा देता हूँ। मैंने कहा सुन, अगर गुटके की वजह से मरा है ना, ये हमारी पूरी बॉडी अमानत है, बोलो पूरी बॉडी अल्लाह की, अगर गुटके की वजह से ऑपरेशन हुआ और मरा, मैंने कहा कल कयामत में ये पूरे हिस्से का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह कहेंगे ये अमानत मैंने तुझे दिया था, तूने बर्बाद क्यों किया। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा है, पारा नंबर 15, अल्लाह ने फरमाया इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये दारू पी के जो पेट का कैंसर होता है, कयामत में जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में, गुटखा खा के जबड़े का कैंसर होता है, कयामत में जवाब देना। हाँ, ऐसा ही अगर कोई बीमार हो गया, भाई पेट बहुत दर्द हुआ, पेट में इन्फेक्शन हो गया, फिर पेट में मालूम नहीं कुछ हो गया और फिर उसका इंतकाल हो गया, हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह शहीद होकर गया है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई उज़्व को बर्बाद। भाई मसला समझ में आ गया। इसलिए मेरे प्यारो एक बात पर आ जाओ, आज से हम